بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصدنك عن آيات الله لا يصدن کون سا فعل ہے یہ؟ مضارع منفی ہے، اور تشدید کا نون جب مضارع کے آخر میں آتا ہے تو اس میں معنی خاص ہو جاتے ہیں مستقبل کے لیے، اور مفہوم میں تاکید پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہرگز روکنے نہ پائیں، تمہیں ہرگز نہ روک سکیں ان آیات اللہ کی آیتوں سے، یعنی کافر لوگ جو ہیں۔ سارے سورہ کا یہ خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان 2-4 آیتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا، جو ذمہ داری دی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آیتیں ہم تمہاری طرف نازل کرتے ہیں، ان آیتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں یا ان آیتوں پہ عمل کرنے کے معاملے میں کافر تمہیں ہرگز روکنے نہ پائیں۔ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ ان کے مقابلے میں عظیمت کا اور استقامت کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے آپ کو وہ بلا کم و کاست لوگوں تک بھی پہنچائیں اور خود اس پہ عمل بھی کریں۔ اس میں لا یصدن نہیں کا فعل ہے کہ ہرگز تمہیں روکنے نہ پائیں، ہرگز وہ نہ روکیں تجھ کو۔ اس ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا پیغام یا اسلام کی دعوت جو ہے وہ جب بھی پہنچائی جائے گی اس کو روکنے والے کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والے ہی کھڑے ہو گئے، اور وہ اپنے ہی شہر کے اور اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ تھے۔ 3 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دین کی دعوت خفیہ طریقے سے پہنچاتے رہے۔ نماز بھی الگ تھلگ اور تنہائی میں پڑھی جاتی۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک یہ دعوت پہنچائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں 3 مختلف اوقات میں اپنے کنبے اور قبیلے کے اجتماع کیے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو بلایا۔ 3 سال کا عرصہ چونکہ کافی عرصہ تھا، اگرچہ دعوت خفیہ تھی لیکن اندر ہی اندر لوگوں کو پتہ تو چل چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان 3 سال کے عرصے میں لوگ یہی سمجھے کہ جس طرح عام کوئی خیر اور نیکی کی بات لوگ کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، یا کچھ لوگوں میں تحریک ہوتی ہے کہ بھئی یہ اجتماعی طور پہ اچھے کام کرنے چاہیے، بس اسی طرح کچھ کام ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان 3 سالوں میں تو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص روک ٹوک نہیں کی، یا اس کام کو کوئی زیادہ طاقتور نہیں سمجھا، مؤثر نہیں سمجھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، اجتماع کیا اپنے کنبے قبیلے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے ہی ابو لہب نے یہ بات کہی کہ بھئی جن لوگوں کو تم نے بلایا ہے یہ سارے تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، جو بات تم نے کرنی ہے کرو، لیکن دیکھو کوئی نادانی کی بات نہ کرنا، بے وقوفی کی بات نہ کرنا۔ میں تمہارا چچا ہوں
اور میں اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اگر تم کوئی حماقت کی بات کرو، نادانی کی بات کرو، میں تمہیں روک دوں، تمہارا چچا ہوں میں، اور اگر تم میرے رکنے پہ بھی نہیں رکو گے تو پھر ہمارا کنبہ اور قبیلہ جو ہے وہ تم پہ ٹوٹ پڑے گا، وہ تمہیں خود روک لے گا، اور اگر ایسا موقع آ گیا تو تم برادری کے سب سے زیادہ بدترین آدمی ثابت ہوگے، معاذ اللہ۔ یہ تھا پہلا رد عمل اپنے کنبے اور قبیلے کا۔ دوسری دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ارشاد فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کی بات، پھر رسالت کی بات کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور پھر آخرت کے بارے میں آگاہ کیا کہ اگر یہ دعوت قبول کرو گے تو جنت ہے، اور قبول نہیں کرو گے تو جہنم ہے۔ اس وقت ابو طالب نے یہ بات کہی، آپ کے چچا تھے وہ بھی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے تمہاری باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، جو باتیں تم کہتے ہو یہ تو بڑی معقول ہیں، بڑی اچھی ہیں، دل کو بھاتی ہیں، لیکن بات انہوں نے یہاں پہ ختم کی کہ بیٹا جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے، کرتے رہو، لیکن میری طبیعت نہیں مانتی میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑوں۔ تم جو باتیں کرتے ہو اچھی باتیں ہیں، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، لیکن میری اپنی طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے مروں۔ اس کے بعد تیسرا اجتماع وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ بلایا، جس میں ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دین کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس نے یہی کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ پڑے، کیا تو نے اس غرض کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ابتدا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جس کی ابتدا میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ دعوت جو ہے اس کو روکنے والے زیادہ ہیں اور اس کو قبول کرنے والے کم ہوں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، لا یصدنک عن آیات اللہ، تجھے لوگ روکنے نہ پائیں اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے سے۔ اللہ کی آیتیں جو تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہیں، ان آیتوں کو لوگوں تک پہنچانے سے تجھے لوگ روک نہ پائیں، لوگ جو مرضی کرتے رہیں، جتنی مرضی اذیت یا ایذائیں یا تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں تمہیں برداشت کرنی پڑیں، وہ تمہیں برداشت کرنی ہوں گی، لیکن اللہ کی آیتوں کو روکنے سے تمہیں کوئی روک نہ سکے، پہنچانے سے روک نہ سکے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اس کا حق بھی ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھی ممکن تھا اور جیسے بھی حالات تھے، جیسی بھی آزمائشیں اور مصیبتیں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو بلا کم و کاست اور من و عن لوگوں تک پہنچایا اور اس پہ خود عمل بھی کیا۔ اس میں جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ محض مخالفت کے ڈر سے یا لوگوں کی ملامت کے ڈر سے انسان کو اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا چاہیے، نہ اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ جو مسئلہ ہے صحیح بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، ملامت کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت گھر میں ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتی ہے،
یا شہر میں ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے، جب دین کا معاملہ ہے تو پھر دین کے معاملے میں انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ساری مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے بلا کم و کاس اللہ کا دین پہنچایا۔ لہذا یہ حکم امت کے لیے بھی ہے کہ امت کو اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں کسی بات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا دین بلا کم و کاس پہنچا دینا چاہیے اور اس پہ خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد جبکہ انزلت، کون سا فعل ہے انزلت؟ ماضی مجہول ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ انزلت نازل کی گئی، الیکا تیری طرف، یعنی آیتیں اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی گئی تیری طرف، جب وہ تمہارے پاس پہنچ گئیں تو پھر ان آیتوں کو لوگوں تک پہنچانے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تمہیں۔ آگے فرمایا کہ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، وَدْعُ کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے۔ ادعو پکار، بلا، دعوت دے لوگوں کو الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنی ذات کی طرف نہیں۔ کسی جماعت یا پارٹی کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی کی ذات کی دعوت نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں چومو آ کے، میرے آ کے در پہ نظر نیاز دو، یا میری عزت اور میرا وقار بڑھاؤ آ کے، یا میرا گھر بھرو آ کے۔ فرمایا نہیں، دعوت دینی ہے صرف اللہ کے گھر کی، اللہ کے نام کی، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، اور دوسروں کے در چھڑاؤ لوگوں سے، دوسروں کے دروازے پہ چھڑانے ہیں اور صرف ایک دروازے پہ جھکانا ہے، ایک دروازے کی دعوت دینی ہے، وہ دروازہ اللہ کا ہے، تمہارے رب کا دروازہ ہے، وہ اس کی طرف دعوت دو لوگوں کو، اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو، باقی سارے در چھڑا دو انہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، لہذا اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لا تکونن کون سا فعل ہے؟ نہیں ہے۔ لا تکونن، تو نہ ہو، من المشرکین، شرک کرنے والوں سے، تو نہ ہو جا شرک کرنے والوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شرک کرنے والے تھے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا امکان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کریں گے۔ دونوں ہی باتیں ممکن نہیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس غرض کے لیے تھے کہ شرک چھڑوائیں لوگوں سے، توحید کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ ایک زمانے تک مکہ میں کافروں کو اس بات کی امید تھی کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دین کی دعوت کے معاملے میں کچھ لچک پیدا کر لیں۔ دین کی دعوت کی بنیاد تو توحید ہی ہے، دین اسلام کی دعوت کی بنیاد تو توحید ہی ہے۔ اور جس طرح مختلف اوقات میں مشرکین مکہ یا سردار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس آتے رہے کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افہام و تفہیم کی کوئی راہ نکل آئے، اسی غرض کے لیے ایک دفعہ یہ تجویز بھی لے کر آئے کفار مکہ، قریش کے سردار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ مصر ہی ہیں اس بات پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور کسی کی پوجا اور پرستش نہیں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی بندگی کریں گے، اس کی پوجا کریں گے اور کسی کی بندگی نہیں کریں گے، لیکن 1 سال آپ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے معبودوں کی پرستش اور پوجا کر لیا کریں، تاکہ کوئی فہم و تفہیم کی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کوئی رستہ نکل آئے۔
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، جو بھی حکم آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس معاملے میں مداخلت رکھتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ واضح نہیں تھا۔ واضح تھا مسئلہ کہ اللہ کے علاوہ شرک نہیں ہونا چاہیے، کسی کی پوجا نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا نام لے کے میں بتاؤں گا کہ اللہ کا حکم یہ آ گیا ہے، تو پھر ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں کیا کرنا چاہیے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لا اعبد، میں بندگی نہیں کروں گا، ما تعبدون جن کی بندگی تم کرتے ہو۔ کوئی افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے ہی نہیں شرک کے معاملے میں۔ ایک سال تو دور کی بات ہے، ایک دن کے لیے یا ایک گھڑی کے لیے بھی میں ان کے پاس جانے کو تیار نہیں جن کی بندگی تم کرتے ہو۔ بلا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی بندگی کرنے والے نہیں ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو۔ تمہارا راستہ وہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مداہنت نہیں ہے، کوئی افہام و تفہیم نہیں ہے۔ لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کفار کے منہ بند کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً منع کر دیا کہ شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ یہ اپنے دل میں کبھی امید نہ رکھنا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کے لیے یا نبوت کے لیے یا بڑا بننے کے لیے ہم کہیں گے جی اچھا ایک دفعہ چادر تو چڑھا دیں آ کے مزار پہ، ایک دفعہ حاضری تو دے دیں آ کے، چلیں اور کچھ نہیں تو آگے سلام ہی بھر دیں۔ فرمایا کہ یہ توقع ہی نہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی شرک والا معاملہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعیت کے ساتھ یہ منع کر دیا گیا کہ نبی اس کے تو قریب ہی نہیں پھٹکنا۔ مطلب یہ تھا کہ کافروں کو اور مشرکوں کو مکمل طور پہ مایوس کر دیا جائے، انہیں واضح کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسے عمل کی توقع نہ رکھنا جس کا تعلق شرک سے ہو۔ لہذا فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ ملنا، شرک کرنے والوں کے ساتھ اتحاد نہ کرنا، شرک کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہی توحید کی دعوت ہے۔ آخر میں وہی کلمے، بے شمار صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کی ابتدا بھی توحید سے اور اس کا انجام بھی توحید سے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کی آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے کلمات دہرائے ہیں، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ الہ نہ بنائیں۔ لا الہ الا ہوا، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر ہوا وہی ہے، الہ وہی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہر چیز، ہالک کیا ہے؟ ہالک اسم فاعل ہے، فاعل کے وزن پہ، ہالک ہلاک ہونے والی ہے، الا مگر، وجہہ وجہہ کا معنی اس کا چہرہ، اس کی ذات، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ تو ساری دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہیں سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور آخر میں جناب جبرائیل اور اسرائیل
میکائیل، یہ بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور جو سور پھونکنے والے اسرافیل ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب اپنی روح میرے حوالے کر دو۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ زیرو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بعض چیزوں کے مفسرین نے نام لیے ہیں لیکن وہ زیرو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا عرش ہے، اب عرش جو ہے وہ زیرو نہیں ہے، اللہ کی کرسی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں حالق ان میں نہیں ہیں، لیکن جس بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے، یا جو آیت سے بات بتلانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی زیرو چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ بعض مفسرین نے اس سے ایک اور مفہوم بھی لیا ہے۔ قرآن مجید میں ہی وجہ کا لفظ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لوجہ اللہ، یہ کام لوجہ اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وہ عمل جو خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے وہ عمل باقی رہے گا، باقی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دونوں معنوں کی گنجائش موجود ہے اس آیت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، قبضہ اسی کا ہے، حکومت اسی کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ انجام اس دنیا کا یہی ہے، خواہ یہ کتنی ہی ہمیں مستحکم نظر آتی ہے، کتنی ہی پرانی ہے، اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن اس کا انجام بہرحال یہی ہے کہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے اور سارے کے سارے انسان اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ لہذا فرمایا کہ جو اللہ نے پیغام اپنے رسول کے ذریعے بھیجا ہے فائدہ اسی میں ہے، خیر اور بھلائی اسی میں ہے، اسی پہ عمل کریں، اس لیے کہ بالآخر تمہیں پلٹ کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟